السلام علیکم دوستوں. نظریہ ارتقا پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات پر تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. تھیوری آف ایوولوشن ہمیں بتاتی ہے کہ تمام جاندار کسی ایک جان سے پیدا ہوئے. انسان اس تھیوری میں اس مقام پر پریشان ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان اور بندر کا ایک وقت میں کوئی ایک کامن انسیسٹر تھا. کسی ایک مقام پر یہ دونوں شاخیں الگ ہوئیں. یہ بات انسانوں کو اکثر سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر ممتاز کیا تو اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ دیکھیے، اس جسم کی جو جان ہے جس کو حرارت سے پیدا کیا، وہ انرجی جو مٹی کا اثاثے کا ایکسٹریکشن کا استعمال کرتے ہوئے زمین پر زندگی کو پروان چڑھاتی ہے، اس جان کی نشو و نما لینے کے اصول پر رکھی گئی. جسم کی نشو و نما تبھی ہوگی جب جسم حاصل کرے گا، لے گا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی جسم اور حیوانی جسم برابر ہیں. چاہے کسی کے 2 ہاتھ 2 پیر ہوں، چاہے وہ چوپایا 4 پاؤں والا ہو یا وہ رینگنے والا جانور ہو، کوئی بھی ہو. ان تمام حیوانی جسموں میں جب انسان اس مقام پر آیا کہ اس نے ایک بہترین جسم تک اپنے آپ کو پہنچا دیا، تب خدا کا ایک بہت بڑا انعام عطا ہوا. یعنی کہ انسان کو اس کی اگلی زندگی کی شمع عطا ہوئی. یعنی کہ اس کو روح خداوندی سے نوازا گیا، وہ روح خداوندی جو کہ سماعت، بصارت اور قلب لے کر آئی. اس طریقے سے انسان صاحب اختیار و ارادہ ہستی بن گیا. یہاں سے انسان حیوانی مقام سے بلند ہو کر مقام آدمیت یا مقام انسانیت پر فائز ہو گیا. اب یہ سوچنے سمجھنے والا ایک با اختیار ہستی بن چکا تھا. جسم تو اس کا حیوانی تھا، لیکن اس کا مقام اب حیوانی نہیں رہا. حیوان کا مقصد حیات فقط اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، میکسیمم اپنے بیوی بچوں کا. لیکن انسان کو جب روح عطا ہوئی، جو اس کو ہستی ملی، اب اس کا مقصد حیات اس نفس کا، اس روح کا، اس ہستی کا، اس سیلف کا، اس شعور کی نشوونما کرنا اس کا مقصد حیات بن گیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسانی جسم کی جان کی نشوونما لینے کے اصول پر ہوتی ہے. ہم جو بھی کچھ لیں گے اس سے ہمارے جسم کی نشوونما ہوگی، جان کو تسکین ملے گی. لیکن جو ہماری ذات ہے، جو ہماری روح ہے، اس کی نشوونما بالکل اپوزٹ، یعنی کہ دینے کے اصول پر ہوتی ہے. انسان جب لے گا تو اس کے جسم کی جان کی نشوونما ہوگی، اس کو تسکین ملے گی، اور جب دے گا تو اس کی روح کو نشوونما ملے گی. یہ ہے وہ بساط جو اللہ نے بچھائی ہے انسانوں کے لیے. چونکہ انسان کا مقصد اب روح کی نشوونما ہے، اور روح کی نشوونما دینے کے اصول پر ہوتی ہے. انسان جب دیتا ہے تو اس کی روح کی نشوونما ہوتی ہے. لیکن انسان جب ہی دے گا جب وہ دینے کی پوزیشن میں ہو، تو انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ دینے والا بن جائے. اس لیے حکم دیا گیا ملائکہ کو کہ اس روح کی نشوونما کے راستے میں سجدہ ریز ہو جاؤ. ملائکہ سے مراد ہے کائناتی قوتیں جو یہ پوری کائنات چلا رہی ہیں. ہر مادے کے اندر ایک ملائکہ موجود ہے جو مادے سے وہ کام کیے جا رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس مادے کو بنایا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مادے کے اندر ہوتی ہے انرجی. مادہ خود سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں اس میں موجود انرجی ہوتی ہے جو وہ مادے سے کام لیتی ہے. تو اللہ نے جب انسان کو روح کی نعمت سے نوازا تو ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر صرف اس کنڈیشن میں جب آدم نے علم کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ بات بالکل واضح، جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جائے گا یہ کائنات اس کے تابع ہوتی چلی جائے گی. وہ کائنات کو مسخر کرتا چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کائنات یا وہ شے یا وہ اسکیم جس قانون کے تحت چل رہی ہے، جن اصولوں کے تحت چل رہی ہے، آپ اس کو ڈسکور کر لیں. اسی کو آپ سائنس کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جیسے جیسے انسان اس کائنات کو مسخر کرتا جائے گا، انسان کے پاس وسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ریسورسز اس کے پاس آتے چلے جائیں گے، اور یوں وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ دینے والا بن جائے اور اپنے روح کی نشوونما کر سکے. یعنی کہ اپنی اگلی زندگی کا جو بیج ہے اس کے لیے کچھ محنت کر سکے. ان وسائل کو سوسائٹی کو واپس کر کے وہ اپنی ذات کی، اپنی خودی کی نشوونما کر سکے. لیکن جیسے ہی انسان دینے کی طرف جاتا ہے، تب وہی جان جو انسانی حیوانی جسم کے اندر موجود ہے، جس کا مقصد اس جسم کی نشوونما کرنا ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے. اور یوں یہ جان اس کو اس کی بھوک، اس کے خوف اور اس کی نسل کے چکر میں پھنسا کر بجائے اس کو دینے کے اس کو جمع کرنے پہ لگا دیتی ہے. کیونکہ انسان جتنا جمع کرے گا اس کی جان کو تسکین ملتی ہے.
یہ اس لیے کیونکہ جان کو لینے کے اصول پر پیدا کیا گیا، وہ دینا نہیں جانتی۔ یہ ہے وہ مقام جہاں انسان کا مقابلہ کسی باہر کی فورس سے نہیں بلکہ خود اس جسم کو چلانے والی اس کی انٹرنل فورس سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ میدان اللہ نے خود سجایا ہے انسان کے لیے، اس لیے اس مقام یا ایک مومن کے اندر موجود نفسیاتی کشمکش کو اور اس کے بوجھ کو اللہ نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ بوجھ ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ خاص طور پر اس مومن حکمران کے بوجھ کو پہاڑ کہا گیا جو طاقت کی بھرپور کرسی پر بیٹھا ہو۔ کیا چیز ہے جو یہ انسان نہیں کر سکتا اپنی جان کی تسکین کے لیے، مگر وہ مومن اپنے خدا کے راستے پر چلتے ہوئے جان کی نشوونما کے بجائے روح کی نشوونما کو پریفر کرتا ہے اور تمام وسائل کو اپنی شہریوں کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ تفسیر قرآن کی سیریز میں اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں اللہ اسی بات کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، وَإِذْ اور جب اخذنا، نہ مانے ہم نے، اخذ مانے کسی چیز کو لے لینا، گھیر لینا، یعنی اور جب لیا تھا ہم نے، میثاقکم، آخر میں جو کم ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تم سب، اور جو روٹ ہے وہ ہے واو سے کاف، اس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط باندھنا، اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یعنی پورے اعتماد اور بھروسے سے کہہ رہا ہوں، یا اس بات کا سچ ہونے پر مجھے بھروسہ ہے۔ اور جو شروع میں میم کا حرف زیر کے ساتھ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ حرف عمومی طور پر روٹ کے معنوں کو کسی چیز سے جوڑ دیتا ہے۔ تو میثاق مانے وہ چیز جو کسی کو کسی چیز سے مضبوطی سے باندھ دے۔ انسانی معاشرے میں اس چیز کو ہم عہد کہتے ہیں، انگلش میں اس کو چارٹر کہتے ہیں۔ تو میثاقکم، جب پختہ عہد لیا تم سے ہم نے، و اور رفعنا، نہ مانے ہم نے، رفع مانے بلند کیا۔ یہ لفظ ٹینجیبل چیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور انٹینجیبل چیز کے، نان فزیکل چیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ فوقکم، کم مانے تم سب، اور فوق مانے ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا۔ یہ لفظ بھی ٹینجیبل چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نان ٹینجیبل فزیکل چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نان فزیکل چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ اس انسان کو میرے اوپر فوقیت دے رہے ہیں، تو فوقیت وہ بیسیکلی انٹینجیبل ہوتی ہے، پریفرنس دی جا رہی ہوتی ہے کسی کو کسی اور کے اوپر۔ تو فوقکم، تم پر، الطور، طور کو، طور کے معنی ایک تو پہاڑ کے ہوتے ہیں، مگر طور وہ پہاڑ ہوتا ہے جو سبز ہریالی سے بھرا ہوا ہو۔ لیکن طور کے معنی فقط پہاڑ کے نہیں ہوتے، طور کے معنی ہوتے ہیں حالت، کیفیت، بلند درجہ یا مقام، ارتقائی بلندی، مرحلہ، طرز، انداز۔ ہم کہتے ہیں نا اس کے طور طریقے اچھے نہیں ہیں، اسی کی جمع ہے اطوار، یعنی کہ مختلف حالتیں، مختلف طریقے، مختلف روش۔ اور یہی اطوار کا لفظ اللہ تعالیٰ انہی معنوں میں قرآن میں استعمال کرتا ہے ہماری تخلیق کے حوالے سے، کہ ہم نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزارتے ہوئے اس مراحل پہ لے کر آئے یا انسانیت کے مقام پر لے کر آئے۔ تو چونکہ طور کے معنی ارتقاء کے بھی ہوتے ہیں، یعنی مختلف ارتقائی مراحلوں سے گزرتے ہوئے بلندی عطا ہونا، اور اسی ارتقائی مراحل کا سب سے بلند مقام ہوتا ہے نبوت یا وحی، جہاں خدا سے براہ راست علم ایک انسان کو عطا ہوتا ہے جس کو ہم نبوت کہتے ہیں، اور پھر وہ نبی کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا۔ تو اس زمین پر سب سے بلند مقام پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے ارتقائی سفر کی بلند ترین مقام بھی علم کے پرسپیکٹو میں وحی خداوندی ہے، جو انسانوں کو انسانیت کی بلندیاں عطا کرتی ہے۔ پہاڑ جہاں ایک طرف بلند ترین مقام ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کو سر کرنا ایک عظیم کارنامہ ہوتا ہے۔ سانس پھولتا جاتا ہے ہر قدم پر جو ہم اونچائی کی طرف لیتے ہیں، یعنی کہ مشکل سفر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہی خداوندی، اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب، اللہ کے قوانین جو انسان کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، مگر ان پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے کہ پہاڑ پہ چلنا، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی ذمہ داری اور اس ذمہ داری کو نبھانے سے ملنے والا ارتقاء یا بلندی یا جنت کا مقام، اس کو اللہ نے تمثیل کے ذریعے سے بیان کر دیا یہاں پر۔ اور آیت کا اگلا حصہ خود بتا رہا ہے کہ یہ بات تمثیل میں ہو رہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذو، پکڑو،
آتیناکم، آتی معنی ہوتا ہے دینا، آتی الزکاتا، زکات دیا کرو، نا معنی ہوتا ہے ہم، کم معنی ہوتا ہے تم سب، تو آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بے قوتن مضبوطی کے ساتھ۔ بات یہاں فزیکل ہاتھوں کی قوت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات اصل ہو رہی ہے ذہن کی۔ خدا کی کتاب پر چلنا در حقیقت مضبوط اعصاب کا کام ہے، کمزور اعصاب کی بات نہیں ہے۔ اور اذکرو، ذکر کیا کرو۔ ذکر مانے آپ سمجھ سکتے ہیں ویژن کو بھی، مقصد کو بھی، یعنی کہ اپنے مقصد کو، اپنے ویژن کو اپنے سامنے رکھو۔ ماں جو فی ہے، اس میں ہے، یعنی کہ اللہ نے نبی اور کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی کا جو مقصد بتایا ہے، زندگی کا جو حصول بتایا ہے، جو قوانین بتائے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ اور جب آپ تقوی کی تعریف دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں آگے بیان کی ہوئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے تقوی کی آیت میں ہمیں دینا سکھا رہا ہے، سوسائٹی کو واپس کرنا سکھا رہا ہے۔ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے اس کو اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد واپس کھلا رکھنا سکھا رہا ہے ہمیں۔ لیکن چونکہ انسان کا وجود یہ حیوانی ہے، اور حیوان کی جو جان کا اصول ہے وہ لینے پر بنا ہوا ہے، اس لیے کچھ عرصے بعد صاحبان اقتدار اپنی جان کی تسکین کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا کرتے ہیں؟ سما، پھر۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سما کے معنی ہوتے ہیں پھر، اور فا معنی بھی ہوتے ہیں پھر، لیکن فا اس وقت کہا جاتا ہے جب ٹائم باؤنڈیڈ نہ ہو، کوئی چیز جس میں وقت کی امپورٹنس نہ ہو، فوراً ہونے والی چیز ہو۔ لیکن سما وہاں کہا جائے گا جہاں ٹائم انٹرول انوالو ہو، ایک وقت کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہاں سما آتا ہے۔ تو سما یعنی پھر ایک وقت یا ایک مدت کے بعد یا کچھ سالوں بعد کیا ہوا؟ تولیتم، اس کا مادہ ہے واو لام یہ، جس سے ولی بنا ہے، مولا بنا ہے، یعنی قربت، دوست، نگہباں۔ اور جب روٹ کے بیچ کے حرف پر تجدید آ جاتی ہے تو وہ ٹرانزیٹیو بن جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں روٹ کی میننگ کو کسی اور کی طرف منتقل کرنا۔ تو ولی معنی اللہ کو نگہباں ماننا، اللہ سے قریب ہونا، اور ولی معنی ہوتا ہے یہ قربت کا رخ کسی اور طرف موڑ دینا، یعنی کہ پھر جانا، رخ پھیر لینا۔ اور آخر میں تم ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تم سب، تو پھر تم پھر گئے۔ من بعد، بعد، ذالکا، اس کے، فلولا، اب دیکھیں یہاں فا آیا جس کے معنی پھر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر جو ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہوتا۔ تو فا معنی پھر، لو معنی اگر، تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، اور رحمتہ، اور رحمت اس کی، لاکنتم، ضرور ہو جاتے تم، من الخاسرین، خسارے اٹھانے والے۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ انسانوں نے عہد کرنے کے بعد منہ پھیر لیا، عہد شکنی کر دی، اس کے باوجود بھی اللہ کی دو صفات کا نفاذ رہا۔ اور دوستوں جیسے ہی قرآن کریم میں اللہ اپنی کسی صفت کا اظہار کر دے، وہ مقام غور طلب ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے اللہ کی صفات کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اللہ کی صفات کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت بتاتا ہے تو وہ چونکہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس لیے وہاں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ ہی نے انسان کو خلیفہ بنایا، اور اللہ نے انسان ہی کو یہ ذمہ داری دی جو خلافت کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، کہ اس نے اب خدا کے نظام کو، خدا کی حکومت کو، خدا کی صفات کو زمین پر قائم کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے عہد توڑ دیا اللہ کے ساتھ، اس کے باوجود اللہ نے فضل اور رحمت کا سلسلے کو روکا نہیں۔ تو اب ہمیں فضل اور رحمت کے اصول کو سمجھنا ہوگا۔ فضل معنی ہوتا ہے بغیر استحقاق کے دینا، جس پر کوئی حق نہ ہو اسے بھی نوازا جائے، ضرورت سے زیادہ ہونا یا دینا۔ ہم کہتے ہیں نا فضول بات نہ کرو، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرو۔ اور رحمت سے مراد ہوتی ہے وہ عطیہ جو کسی کی ظاہری یا باطنی کمی کو پورا کر دے، اور عطیہ سے مراد ہوتی ہے جو چیز بغیر محنت، بلا معاوضہ، بلا مزدوری مل جائے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں ایک بچہ ایک سیل سے نشوونما پاتا ہوا پورا جسم بن جاتا ہے،
ماں کے جسم کے اس حصے کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ تو رحمت کے معنی نرمی اور مہربانی کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی عطا جو ضرورت اور کمزوری کی بنیاد پر تواتر سے ملتی رہے۔ اگر اللہ انسانوں کی خطاؤں پر ان دونوں صفات کو ہٹا لیتا تو انسان سزا کا فوری مستحق بن جاتا، کسی انسان کو دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اس طریقے سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا اور رزق کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا، تو وہ خسارے میں آ جاتا۔ خسارہ اور نقص دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں، لیکن نقص معنی ہوتا ہے کوئی کمی رہ جانا، لیکن خسارے سے مراد ہوتی ہے ایسا نقص کہ جہاں پھر فائدے کی ساری امید ختم ہو جائے۔ اب چونکہ ہم نے اللہ کی صفات پہ چلنا ہے، ایک ریاست کا، ایک خلیفہ کا، ایک مومن خلیفہ کا ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست میں اللہ کی صفات کو نافذ کرے۔ تو ان دونوں صفات کو ایک ریاست میں کس طریقے سے نافذ کیا جائے گا؟ اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد ہوگی کہ ہر شہری کے لیے بلا امتیاز تعلیم، علاج اور بنیادی ضروریات یعنی کہ روٹی، کپڑا اور مقام فراہم کیا جائے۔ اس کو کہیں گے فضل۔ اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں، غریبوں، بیماروں اور یہاں تک کہ قیدیوں کے لیے بھی رحم اور مدد کی اصلاح کے قوانین بنائے جائیں، اور قانون میں سختی کے ساتھ ساتھ رحم اور ریہیبلیٹیشن کی فیسلٹیز کو لازم قرار دیا جائے، یعنی کہ دوسرا موقع دینے کی پالیسی ہو، خصوصاً تعلیم اور اصلاح کے میدان میں۔ قرآن کریم میں عام عوام کے لیے بے پناہ رحمت ہے، اور جو سخت سزائیں بتائی گئی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو خلافت کی گدی پر بیٹھے ہوئے اور خدا کے قوانین، خدا کی حکومت قائم کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ اب پوری عوام ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے محنت کرتی ہے۔ ایسی صورت میں پورا معاشرہ خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ریاست سے فضل اور رحمت کے عنصر کو ختم کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں مختلف قسم کے خسارے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ذہنی خسارہ، ڈپریشن، بے چینی، ایک دوسرے پر عدم اعتماد آپ کو نظر آئے گا۔ اقتصادی خسارہ، یعنی کہ برین ڈرین ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ ہجرت کرنا شروع ہو جائیں گے اور یوں ٹیلنٹ کا زیاں شروع ہو جائے گا۔ سماجی خسارہ، یعنی کہ جرائم بڑھیں گے، خودکشیاں بڑھیں گی، طلاق کی شرح بڑھے گی، احساس محرومی بڑھے گا، خوشیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ روحانی خسارہ، یعنی کہ لوگ خدا پہ ہی سوال اٹھانا شروع کر دیں گے، خدا کے تصور سے منحرف ہونا شروع ہو جائیں گے، خود کچھ کرنے کے بجائے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیں گے اور اپنی ساری غلطیوں کا قصوروار خدا کو ٹھہرائیں گے۔ ریاست کی یہ لازم ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیلنٹ کی تلاش میں کوشاں رہے، ٹیلنٹ کو چینلائز کرنے کے لیے مواقع اور ادارے بنائے جائیں، صرف مانگنے پر نہیں بلکہ بلا طلب دینے کی پالیسی بنائی جائے۔ تب کہا جائے گا کہ یہاں خدا کی صفت فضیلیت موجود ہے۔ اسی طریقے سے رحمت ہے، یعنی کہ نرمی، اصلاح اور ارتقائی مواقع پیدا کرنا، ٹیلنٹ کو پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا، اسٹریٹجیز بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا۔ اس طریقے سے آپ کہیں گے کہ یہاں خدا کی رحمت ہے۔ ریاست مدینہ میں یہ دونوں صفات نکھر کر سامنے آئی تھی۔ انصار نے مہاجرین کے سامنے سب کچھ رکھ دیا۔ قیدیوں کو فدیے کے بنا بھی رہائی ملی، اصلاح کے اصولوں پر۔ قیدیوں میں جو لوگ ٹیلنٹ رکھتے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کو ان کی قابلیت کی بنا پہ ان کو آزاد کر دیا گیا، مگر کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ وہ اس ٹیلنٹ کو دوسرے لوگوں کو بھی عطا کریں، یعنی کہ وہ پڑھنا لکھنا اوروں کو بھی سکھائیں۔ اس طریقے سے ٹیلنٹ ان کی سزا سے بچنے کا ٹول ثابت ہوا۔ بیت المال کا قیام کیا گیا اور بے سہاراؤں کو سہارا بننے کے لیے ریاست نے خود قدم اٹھایا۔ اور جیسا کہ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ خدا کی صفات اپنانے سے آپ کے شعور میں ایلیویشن آتی ہے، ایلیویٹ ہوتا ہے، ارتقا ملتا ہے، بلندی ملتی ہے۔ فضل اور رحمت کو اگر آپ سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ انسانی شعور میں پری فرنٹل کارٹیکس سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری احساسیت یعنی کہ ہماری امپیتھی، مورل ججمنٹ کی ویلیوز ریگولیٹ ہوتی ہیں۔ ایسی ریاست میں جہاں فضل اور رحمت ہو، وہاں کے افراد کے اندر آکسیٹوسن اور سیروٹونن جیسے ہارمونی بیلنس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں۔ اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں معاشرہ خوف کی بنیادوں پر جیتا ہے، معاشرے سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، علم اور تخلیق رک جاتا ہے، ظلم اور محرومی، نفسیاتی دباؤ یہ سب بڑھ جاتا ہے اور جرائم کا بول بالا ہوتا ہے۔ آگے ہے واہ اور لقد، بلا شبہ، عالم تم، عالم مانے جان لیا، تم مانے تم نے، اور تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا اس کا مادہ عین دال واو
جس سے لفظ بنا عداوت، یعنی حد سے گزر جانا، زیادتی کرنا، یعنی وہ لوگ جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو تم بن جاؤ، قرادتن بندر، خاسئین ذلیل دھتکارے ہوئے۔ تو اللہ نے ان کو ایک حکم دیا ہے کہ 6 دن کام کرو، 1 دن آرام کرو۔ اپنے دماغ کو کام، کمائی، پیسہ ان چکروں سے کم 1 دن آزاد کرو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام اور زندگی میں بیلنس رکھے، اور خالی انفرادی طور پر یہ بات نہیں ہو رہی۔ وہ لوگ جو خود کام نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو نوکری دیتے ہیں، یا جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو یہ پورا سسٹم بناتے ہیں نوکری کا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ملازمین کو کم سے کم 1 دن آزاد چھوڑو کہ وہ اپنی اصل زندگی کو کچھ پل جینا شروع کریں، لیکن وہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے۔ تو جب حیوانی خصلت انہوں نے اپنائی تو کہا گیا کہ تم واپس وہی بن جاؤ جہاں سے تم مزید بلند ہو کے انسانی مقام پائے تھے۔ سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ قرد کا لفظ کیوں یوز ہوا ہے، بندر کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے؟ اگر ہم انسان کو ایک اسٹیپ پیچھے لے جائیں ایوولوشن میں، تو وہ برتری جو انسان کو ملی خدا کے روح پھونکنے سے، جو شعور، عقل ملا، اگر وہ ہٹا لیا جائے تو انسان ایک اسٹیپ پیچھے جا کر کیا بنے گا؟ وہی بندر۔ اس لیے کہ انسان اور جانور میں فرق جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، انٹینجیبل ہے۔ انسان کو جو اللہ نے روح پھونکی ہے، اس سے انسان کو ایک شخصیت، ایک ہستی عطا ہوئی۔ جب انسان اس ہستی سے انکار کر دے گا، اس کے وجود کی، اس کی تسکین سے انکار کر دے گا، تو وہ فقط اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھے گا۔ اور اگر آپ قرد کے روٹ کو دیکھیں جو بندر کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس روٹ کے معنی ہوتے ہیں نقل کرنے والا، بغیر عقل کے حرکات کرنے والا ہے، دہرانے والا، حرکات کو دہرانے والا۔ اسی وجہ سے اس روٹ کو بندر سے جوڑا جاتا ہے۔ جو بھی لفظ ہم جانوروں کے لیے بولتے ہیں، در حقیقت اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے۔ سائنس نے جب بندر پر ریسرچ کی تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ امیٹیٹو لرننگ کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی کہ مشاہدہ کر کے نقل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، مگر اس نقل کے پیچھے کوئی نیت یا مقصد نہیں ہوتا۔ قرآن نے دوسری جگہ انسان کو بندر کے ساتھ ساتھ خنزیر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا روٹ ہے خے نون سے، معنی گندگی، حد سے بڑھی ہوئی شہوانیت، بے حیائی اور بے قابو خواہشات۔ اب سمجھیے کہ ہفتے کا دن، یعنی کم سے کم 1 دن کی چھٹی کے قانون کا بندر کی تشبیہ دینے سے کیا لنک ہے؟ دیکھیے، انسان حیوانی جسم تو ہے، مگر اس کی ہستی باشعور ہے، اور اس ہستی، اس ذات کو مقصد دیا گیا ہے کہ وہ خود کو خدا کے رنگ میں، خدا کی صفات میں ڈھال لے، یعنی کہ علم کی طرف دوڑے، کائنات میں غور و فکر کرے اور تخلیق کی صلاحیت اپنائے، علم، تدبر اور خلق کی صفات کو اپناتے ہوئے جدت پیدا کرتے ہوئے نوع انسانی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بیماریوں کے علاج دریافت کرے، رزق کے نئے نئے ذرائع پیدا کیے جائیں۔ لیکن یہ سب تو وہی کر سکتا ہے جو اپنے دماغ کو ویکلی بریک دے، عقل کے مرکز کو ریسیٹ کرے، اپنے آپ کو بھی وقت دے اور اپنی فیملی کو بھی وقت دے، جس کی زندگی میں میانہ روی ہو اور جو اپنی زندگی سے خوش ہو، اور جو ہر وقت ایک ہی ڈگر پہ کام کرتا رہے بنا سوچے سمجھے۔ یہ لوگ نہ تو تخلیق کرتے ہیں نہ جدت پیدا کرتے ہیں، اپنے سے کامیاب لوگوں کو یا قوموں کو آنکھ بند کر کے فالو کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ مذہب کی دنیا میں بھی اندھی تقلید کرتے ہیں، یعنی کہ اسلاف کی پیروی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ انسانی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں نرچر نہیں کرتے، اس لیے ان کا عمل نقالی ہوتا ہے۔ اس بنا پر ان کی حالت کو بندر کی حالت سے تشبیہ دی گئی۔ یہ تو ہو گیا وہ مقام جہاں انسانی فیصلے نقل کی بنیاد پر ہوں، تخلیق، علم یا تدبر کی بنا پہ نہ ہوں۔ اب چونکہ یہ لوگ انسانی صلاحیتوں کے اور اس کے شعور کے ارتقاء کے مزے ہی نہیں لے رہے ہوتے، اس لیے یہ لوگ جسمانی اور ذہنی لذت کے لیے فقط شہوت کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی زندگی کا جو پلیجر ہے ان کو صرف شہوت یا لذت سے ملتا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ ان کی اس حالت میں خنزیر کی تشبیہ کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ حالت چاہے ایک انفرادی فرد کی ہو یا قوم کی، ہے باعث عبرت، جس کو اس طرح کچھ بیان کیا گیا۔ فجعلناہا، فا مانے پھر، اور جو روٹ ہے جیم این لام جال، اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا۔ ہم کہتے ہیں نا جعلی کرنسی، مطلب بنائی ہوئی کرنسی۔ تو جال مانے بنایا، نا مانے ہم نے، اور ہا مانے اس کو، لیکن مونس کے لیے۔ اور وہ مونس چیز کیا ہے؟ نکالن، عبرت، یہ لفظ مونس ہے۔
تو ان کا بندر بننا یعنی انسانوں کے مقام سے گر کر واپس ایسی حرکتیں کرنا جو بندر سے تعلق رکھتی ہوں، بنا سوچے سمجھے ایسی حرکتیں کرنا، یہ عبرت تھی۔ کس کے لیے؟ لیما، ان کے لیے جو بینا یدیہا، اس کے سامنے، یعنی وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، وا اور ما جو خلفہا، یہ وہ لفظ ہے جس سے خلیفہ بنا، اور خلیفہ مانے ہوتے جانشین، جو بعد میں آتا ہے، تو خلفہا مانے بعد میں آنے والوں کے لیے، وا اور موعظاتن، اس کا مادہ ہے واو این زوئیں، وائس کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، اور آخر میں گولتے ہیں تو یہ لفظ کو مونس بنا رہی ہے، کیونکہ یہ نصیحت اس عبرت سے جڑی ہوئی ہے جو کہ مونس لفظ ہے جس کا بات شروع میں کی گئی، اور جو شروع میں میم کا حرف زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں روٹ کی میننگ کو کسی جگہ یا ٹائم سے ایسوسیٹ کرنا، یعنی کہ یہ وہ مقام کو ڈیفائن کر رہا ہے جہاں جس مقام سے نصیحت لی جائے، اور اس سے نصیحت کون پکڑے گا؟ للمتقین، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ خود ایسے ہی ہوں وہ تھوڑی نصیحت پکڑیں گے، لیکن جو لوگ صحیح روش پہ چل رہے ہوں وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے۔ شکریہ۔